کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا؟ زہر میں بجھی ہوئی تلوار، زہر میں زہر آلود اور زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار اس کے ساتھ، لیکن واپسی پر وہ مسلمان اور داعی بن کر لوٹا۔ یہ واقعہ ہے ایمان کے معجزے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن دلیل کا۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کے دشمنوں کی نیندیں اڑ چکی تھی، مکہ جوش انتقام سے بھر چکا تھا۔ اسی دوران خبر ملی کہ بنو سلیم حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 200 سواروں کے ہمراہ مقام قدر تک جا پہنچے۔ دشمن خوف سے بھاگ گیا اور 500 اونٹ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ پہلا عملی دفاعی اقدام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد فرمایا۔ مگر مکہ میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر دو نوجوان میدان میں کود پڑے، ایک صفوان بن امیہ، دوسرا عمیر بن وہب۔ انہوں نے طے کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ صفوان نے عمیر سے کہا، تم بس قتل کر دو، قرض بھی میرے ذمے، اہل و عیال بھی، یہ سب میری ذمہ داری۔ عمیر روانہ ہوا، تلوار کو زہر میں ڈبویا، مدینہ پہنچا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہچان گئے اور سخت نگرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں۔ جب وہ عمیر داخل ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قریب آؤ۔ پھر حیرت انگیز انداز میں سارا خفیہ منصوبہ بیان فرما دیا، قرض بھی بتا دیا، صفوان کا وعدہ بھی بتا دیا، قتل کا ارادہ بھی بتا دیا۔ عمیر کانپ اٹھا اور بے اختیار بول اٹھا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی لمحے وہ اسلام لے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قرآن سکھاؤ اور اس کے بیٹے کو رہا کر دو۔ بعد میں وہ مکہ واپس آ گیا، مگر قاتل کے طور پر نہیں، داعی کے طور پر، اور اس کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہے نبوت کا معجزہ اور ہدایت کی طاقت۔ عمیر روانہ ہوا، تلوار کو زہر میں ڈبویا، مدینہ پہنچا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہچان گئے اور سخت نگرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے گئے۔ جب وہ عمیر داخل ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قریب آؤ۔ پھر حیرت انگیز انداز میں سارا خفیہ منصوبہ بیان فرما دیا، قرض بھی بتا دیا، صفوان کا وعدہ بھی بتا دیا، قتل کا ارادہ بھی بتا دیا۔ عمیر کانپ اٹھا اور بے اختیار بول اٹھا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی لمحے وہ اسلام لے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قرآن سکھاؤ اور اس کے بیٹے کو رہا کر دو۔ بعد میں وہ مکہ واپس آ گیا، مگر قاتل کے طور پر نہیں، داعی کے طور پر، اور اس کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہے نبوت کا معجزہ اور ہدایت کی طاقت۔